السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن مدرسہ صفہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام 3 روزہ فری ورکشاپ آن لائن قرآن ٹیچنگ کورس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اسٹوڈنٹس کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ آن لائن فیلڈ میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، آپ کو ڈیزائننگ آنی چاہیے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ وجہ نہیں آتی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی اور سے ڈیزائن کریں، لیکن اس پہ آپ کا پیسہ بہت زیادہ ضائع ہونے والا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو ڈیزائننگ ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا وقت آپ نکالیں اور ڈیزائننگ سیکھیں۔ ڈیزائننگ کیسے سیکھیں؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور سرچ کریں، آپ کو وہاں سے اچھے اچھے کورسز مل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے شروعات میں آپ تھوڑا بہت سیکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد جب آپ کام کرتے جائیں گے تو آپ کی یہ جو ڈیزائننگ کی صلاحیت ہے یہ بھی آپ کی بڑھتی جائے گی۔ یعنی اگر آپ آن لائن آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیزائننگ کا کام آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کو کام نہیں آئے گا تو ظاہر ہے آپ نے اپنی تشہیر کے لیے کوئی پوسٹ بنانی ہے تو وہ آپ کو کسی اور سے بنوانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ دینے ہیں، ان کو کسی بھی طرح سے نوازنا ہے تو اس کے لیے ایک پوسٹ بنانی پڑے گی۔ آپ اپنا آئے روز کوئی اکیڈمی کے حوالے سے کوئی بھی پیغام دینا چاہیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کو پوسٹ بنوانی پڑے گی۔ اگر آپ خود سے ڈیزائنر نہیں ہوں گے، آپ ڈیزائن سے واقف نہیں ہوں گے، گرافک ڈیزائننگ سے واقف نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے یہ کام آپ کو کہیں اور سے لینا پڑے گا۔ جب آپ یہ کام کسی اور سے لیں گے تو ابھی آپ کی اکیڈمی چلی نہیں، آپ نے ابھی اسٹوڈنٹس لیا نہیں، اس سے پہلے آپ کے پیسے جانا شروع ہو جائیں گے، تو بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ ہو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پہلے آپ جو ہے کوشش کریں ڈیزائننگ کا تھوڑا بہت کام سیکھ لیں کہ کم از کم اپنی تشہیر، اپنی اکیڈمی کا کام تو آپ خود سے کر سکیں۔ یہ ڈیزائننگ کا کام سیکھیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی پوسٹ بنوانے کے بعد آپ نے خود بنائی یا کہیں سے بنوا لی، پوسٹ بنائی، فیس بک پہ ڈالی، اور اس طریقے سے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ نے بنا لینے۔ آن لائن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ جو فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، جتنے بھی انسٹاگرام، ٹیلی گرام، ان سب پہ آپ اپنے اکاؤنٹ بنا دیں اور ان سب پہ ایک ہی نام سے اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور ان سب پہ آپ ایک ہی کام کو جاری رکھیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم آن لائن قرآن اکیڈمی کا کوئی بھی ایک نام تو منتخب کر دیتے ہیں، لیکن اس پہ کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں تصویر بنائی اور ہم نے وہ ڈال دی، اور اسی طریقے سے کبھی کچھ یعنی الٹے پلٹے کام شروع کر دیتے ہیں جس سے ہمارا کام نہیں چلتا۔ کوشش کریں آپ کی جس موضوع پہ، جس حوالے سے آپ کا کام ہے، صرف اس حوالے سے پوسٹ ڈالیں، اور دن میں کوشش کریں 1 آدھی پوسٹ ڈالیں، زیادہ نہیں۔ جب آپ زیادہ پوسٹیں ڈالیں گے تو ظاہر ہے آگے والا اس سے پریشان ہوگا۔ پوسٹ بنائیں، دن میں کوشش کریں 1 پوسٹ ڈالیں، اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی اکاؤنٹس آپ بنا سکتے ہیں آپ نے پوسٹ سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے بعد آپ انتظار میں ہوتے ہیں، بار بار میسیجز چیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فیس بک کو، کبھی واٹس ایپ کو، کبھی میسنجر کو کہ ابھی اسٹوڈنٹس آیا بھی آیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے پوسٹ ڈالی اور کل کو اسٹوڈنٹس آ جائیں۔ ویسے میرا جو ذاتی تجربہ ہے یا ذاتی خیال یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہم فیس بک پہ پوسٹ ڈالتے ہیں اس پہ اسٹوڈنٹس کے ملنے کے جو چانس ہیں 100 میں سے 1% ہے، 99% نہ ملنے کے چانسز ہیں جب ہم فری کام کرتے ہیں، یعنی پوسٹ ڈالی اور انتظار کرنے لگے۔ ہاں اگر ہم فیس بک کو کچھ پیسے دے کے اپنا ایڈس چلوا لیں تو اس میں پھر میں کہتا ہوں 10% چانس ہیں، پھر بھی 90% جو میرا تجربہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ چانس نہیں ہے۔ تو کوشش کریں آپ اگر سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈال رہے ہیں تو کم از کم تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، انتظار کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج پوسٹ ڈالی اور کل آپ کے پاس اسٹوڈنٹس شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا یہ تو آپ لازمی کریں کہ مختلف فیس بک پہ جتنے بھی گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان کو فالو کر لیں، ان کو جوائن کر لیں، وہاں آپ اپنی تشہیر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چانس تو ہے نا، 1% صحیح لیکن چانس تو ہے۔ میرا جو ذاتی تجربہ ہے کہ فیس بک پہ چانس یعنی سوشل میڈیا جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اس پہ چانس کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آج کل ہر دوسرا شخص قاری بنا بیٹھا ہے اور ہر دوسرا شخص اپنی پوسٹ بنا کے فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ اچھا شروع میں یہ کام چل جاتا تھا کیونکہ آن لائن اتنے زیادہ قرا اس وقت نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے ہر دوسرا شخص آن لائن قاری بنا بیٹھا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو
یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ہم کن سے رابطہ کریں، ان میں واقعتاً جو قاری صاحب ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم فیس بک کے ذریعے جو واقعتاً جو ایک پوائنٹس ہے جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ فیس بک کے ذریعے سے بھی اسٹوڈنٹس حاصل کریں گے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فیس بک والا جو پہلے کام تھا کہ ہم پوسٹ لگاتے اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو جاتے تھے، اب وہ کام مشکل ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اسٹوڈنٹس چاہیے، ایک پوائنٹ میں ابھی بات کر دیتا ہوں اور اگلا پوائنٹ انشاءاللہ میں آگے چل کے کروں گا، وہ یہ کہ آپ کے جو جاننے والے لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں کہ کیونکہ جب بھی ہم آن لائن اگر پڑھانا چاہیں گے، دو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ۔ ایک یہ کہ ہمیں یا تو پاکستان کا کوئی اسٹوڈنٹس ملے گا یا باہر کا۔ باہر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے ہمیں انگلش عربی کا آنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور پیسہ بھی اس میں ہے۔ جبکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے ایک تو وہ فیس بالکل کم دیتے ہیں اور وقت بہت زیادہ لیتے ہیں۔ تو پاکستانیوں کو پڑھانے کے لیے تو چلو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شخص پڑھا سکتا ہے کیونکہ اردو دان ہے ہم پاکستانی، اور انگلش میں ہمارے اندر خصوصاً قرہ حضرات اس میں کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان بیچاروں کو انگلش آتی نہیں۔ تو ظاہر ہے اگر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس انگلش والا آ گیا تو ہم کیسے پڑھائیں گے؟ تو پکی بات ہے وہ اسٹوڈنٹس ہم نہیں پڑھائیں گے اور وہ گیا تو آن لائن تو زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے۔ اگر پاکستانی آتے ہیں تو وہ فیس نہیں دیں گے، ہم کہتے ہیں جی فیس بھی ہمیں زیادہ ملے اور اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس آئیں، انگلش بھی ہمیں نہیں آتی، تو کوشش کریں انگلش تھوڑی بہت کم از کم۔ انشاءاللہ ہمارا کورس آئے گا، اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے سوچا ہے کہ مختصر اور پر اثر ضروری اور اہم جو باتیں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تشکیل دے رہے ہیں۔ ہماری ٹیم نے اس کورس کی جو ترتیب ہے وہ جاری کر دی ہے، انشاءاللہ جلد اس کا اعلان ہوگا تو آپ کو بھی انشاءاللہ آگاہ کیا جائے گا۔ اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، تو نہیں بھی ہونا چاہتے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ یوٹیوب کے ذریعے یا آپ اپنے علاقے میں اگر کوئی ماہر تجربہ کار اساتذہ موجود ہے تو کم از کم آپ ان سے انگلش سیکھ لیں۔ اس کے بعد دو کام کہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی پھر بھی آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ یہی کریں کہ اپنے جاننے والے جتنے بھی حضرات ہیں ان کو آپ اپنا پیغام ان سے ملاقات کریں اور ان کو بتا دیں کہ میں آن لائن پڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا جو یہاں نہ ہو، پاکستان سے کسی دوسری کنٹری میں دوسرے ملک میں چلا گیا ہے، تو ظاہر ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انگلش دان ہوتے ہیں یا عربی دان ہوتے ہیں، تو ان کو بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور ان کے لیے استاد کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر، تو وہ لوگ جو ہے زیادہ تر آن لائن کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو یوں جو ہے آپ اپنے جاننے والوں سے کہیں تو انشاءاللہ یہاں سے بھی آپ کو بہت زیادہ چانسز کے امکان ہے کہ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ بہت ہی مفید اور بہت ہی کمال ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت۔